نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری نشست کا عنوان ہے صلاۃ التسبیح با جماعت پڑھنا درست ہے یا نہیں۔ یہ بات مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ کچھ نوافل ایسے ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کروائی ہے۔ مثال کے طور پہ صلاۃ الاستسقاء ہے، بارش کا نہ ہونا، اس کے لیے جو نفل پڑھے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جماعت کروائی ہے۔ اسی طرح سورج گرہن کے موقع پر حضور علیہ السلام نے جو نفل ادا فرمائے ہیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھے ہیں، اور کثیر تعداد میں لوگوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کی ہے۔ تو اس کے اندر ائمہ احناف کا موقف یہ ہے کہ وہ نوافل جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کروائی ہے وہ تو جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی درست ہے، بغیر جماعت کے پڑھنا بھی درست ہے، اور وہ نوافل جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جماعت ثابت نہیں ہے تو ان نوافل کی جماعت علی سبیل التداعی یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب صلاۃ التسبیح ہے، یہ ہمارے ہاں شب معراج کے موقع پر، اس طرح شب قدر کے موقع پر، اور اس طرح 15 شعبان المعظم کے موقع پر لوگوں میں بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے اندر جماعت کے ساتھ اس کے پڑھنے کا رواج ہے۔ تو میرے بھائی صلاۃ التسبیح جو ہے یہ ان نوافل میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے ادا فرمائے ہیں یا ان کی ترغیب دی ہے، لیکن جماعت کا وہاں پر ذکر موجود نہیں ہے۔ تو ائمہ احناف کا اس کے بارے میں موقف یہ ہے کہ نوافل کی جماعت علی سبیل التداعی یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ علی سبیل التداعی کا معنی کیا ہے؟ علی سبیل التداعی کا معنی امام شامی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی شامیہ کے اندر ذکر فرمایا ہوا ہے۔ یہ میرے پاس فتاوی شامیہ ہے اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 604 ہے۔ تو فرمایا علی سبیل التداعی، سبیل التداعی آگے معنی لکھا ہوا ہے ہوا ان یدعو بعضهم بعضا کما فی المغرب، کہ بعض کو دعوت دے جیسا کہ مغرب کے اندر ہے۔ مغرب سے مراد یہ ایک کتاب کا نام ہے۔ وَفَسَّرَهُ بِالْوَانِي، امام وانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تفسیر کی بالکثرت، کثیر تعداد کے ساتھ، وَهُوَ لَازِمٌ مَعْنَاهُ، اور یہ اس کا لازمی معنی ہے۔ یعنی کثرت کو لازمی معنی یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کو دعوت دی جائے گی تو وہاں پر کثرت کا ہونا یہ لازمی جزء ہوگا۔ اور ائمہ فقہا نے اس کی تعداد کا تعین بھی کیا ہوا ہے کہ 1 2 یہ صورتیں بالاتفاق درست ہیں، یعنی ایک امام ہے، 2 پیچھے مقتدی ہو گئے، اس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اب ایک مقتدی کے پیچھے 3 بندے آ گئے ہیں تو ائمہ احناف کے نزدیک یہ صورت اختلافی ہے، لیکن جب نفل کی جماعت کی صورت میں امام کے علاوہ 4 بندے آ جائیں گے تو پھر ائمہ احناف اس کو مکروہ کہتے ہیں، شرعاً اس کو درست نہیں سمجھتے۔ جیسا کہ میرے پاس یہ فتاوی شامیہ ہے اور اس کی جلد نمبر 1 ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے صفحہ نمبر 427 کے اوپر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے وَعَلَمْ أَنَّ الْمَكْرُوهَ إِذَا أُطْلِقَ فِي كَلَامِهِمْ فَالْمُرَادُ مِنْهُ تحریم۔ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ائمہ فقہا کے کلام کے اندر لفظ مکروہ مطلق استعمال ہو اس سے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے، الا ان ينص على کراہۃ تنزیہ، ہاں اس صورت میں کہ اس کے مکروہ تنزیہ ہونے پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ جب کوئی قرینہ ہوگا تو مکروہ تنزیہ ہوگا، جب مطلق ہوگا اور کوئی قرینہ بھی نہ ہو تو پھر وہاں پر مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ یہ تو ائمہ فقہا کا اس بات کے اوپر اتفاق تھا کہ مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے جب یہ مطلق ذکر کیا جائے۔ اب میرے پاس یہ البحر الرائق ہے، علامہ ابن نجیم المصری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی، یہ جلد نمبر اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر جو ہے وہ ہے 604۔ یہاں پہ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ التَّطَوُّعَ بِالْجَمَاعَةِ إِذَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ التَّدَاعِي يَكْرَهُ فِي الْأَصْلِ لِصَدْرِ الشَّهِيدِ۔ فرمایا اصل تو یہی ہے کہ
نوافل جو ہیں یہ جماعت کے ساتھ علی سبیل تداعی کے ہوں. سبیل تداعی کا معنی بیان کیا, دوبارہ سے بتا دیتے ہیں کہ علی سبیل تداعی کا معنی یہ ہے کہ اعلانات کر کر کے لوگوں کو بلایا جائے اور پھر جماعت کا وقت بھی متعین کیا جائے, کہ لوگوں کو دعوت بھی دی جائے کہ فلاں وقت میں صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی. تو فرمایا یہ مکروہ ہے. آگے فرمایا امام حلوانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کا لقب شمس الائمہ ہے, فرمایا ان کانا سول امام ثلاثۃ لا یکرہ بالاتفاق. فرمایا اگر امام کے علاوہ 3 بندے ہیں تو یہ مکروہ نہیں ہے. وفی الاربع اختلاف المشائخ. فرمایا 4 بندے ہو جائیں تو اس کے اندر ائمہ فقہا کا اختلاف ہے. آگے واضح لکھا ہوا ہے والاصح انہ یکرہ. صحیح بات, راجح بات یہ کہ یہ مکروہ تحریمی ہے. یہ علامہ ابن نجیم المصری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں. پھر میرے بھائی یہ میرے پاس فتاوی تتار خانیہ ہے. فتاوی تتار خانیہ کی جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 477 ہے. وہاں پر فرماتے ہیں وحکیہ ان شمس الائمۃ السرخسی رحمہ اللہ تعالی علیہ ان التطوع بالجماعت علی سبیل التداعی مکروہ. فرمایا نفل کی جماعت علی سبیل التداعی, اہتمام کے ساتھ اعلانات کر کے لوگوں کو بلا کر جماعت کروائی جائے تو فرمایا یہ مکروہ ہے. اور آپ کو بتایا کہ اس میں کتنے بندے شریک ہو سکتے ہیں. 4 بندے شریک ہو گئے تو یہ بالاتفاق تمام ائمہ فقہاء احناف کے نزدیک یہ مکروہ تحریمی ہے. آگے فرمایا اما لو اقتدا واحد بواحد, اگر ایک بندے نے ایک اقتدا کی, او اثنان بواحد, یا 2 بندے ایک اقتدا کر رہے ہیں یعنی 2 مقتدی ہیں ایک امام ہے, لا یکرہ واذا اقتدا ثلاثۃ بواحد, جب 3 بندے ایک اقتدا کر رہے ہیں تو فرمایا اس میں اختلاف ہے, اور جب 4 بندے اقتدا کر رہے ہیں تو فرمایا اس میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے. یہ تو میرے بھائی فتاوی تتار خانیہ میں ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے یہ بدعت کس زمانے میں شروع ہوئی اور اس کا موجد کون ہے. صلاۃ التسبیح کو با جماعت متعارف کروانے والا کون ہے میرے بھائی؟ ائمہ احناف نے اس کو بھی بڑی صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. یہ میرے پاس غنیۃ المستملی ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 374, وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ درست نہیں ہے, یہ مکروہ تحریمی ہے, یہ لکھا ہوا ہے. صفحہ نمبر 375 پر یہاں پر بڑا واضح لکھا ہوا ہے یہ بدعت یعنی صلاۃ التسبیح. بلکہ لوگوں میں یہ مشہور تھا جب رجب کا اول جمعہ آتا تو لوگ صلاۃ الرغائب پڑھتے تھے اس کے اندر. تو فرمایا صلاۃ الرغائب جو رجب کے اول جمعہ میں پڑھی جاتی ہے, اور اسی طرح صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھنا, فرمایا یہ 448 ہجری میں یہ بدعت مارج وجود میں آئی ہے. اب اس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ بدعت 448 ہجری میں مارج وجود میں آئی اور پہلی دفعہ یہ بیت المقدس میں پڑھی گئی. اور اس کو متعارف کروانے والا نابلس کا ایک بندہ تھا جس کا لقب ابن الحی تھا, قرآن بہت اچھا پڑھتا تھا. اس نے پہلی بار بیت المقدس میں یہ بدعت مارج وجود میں لے کر آیا تھا, پہلی بار 448 ہجری میں. اور اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاتان صلاتان بدعتان, یہ دونوں نمازیں بدعت ہیں, صلاۃ الرغائب بھی اور اسی طرح صلاۃ التسبیح کا جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے. آگے کا مذمومتانی, مذموم بھی ہیں, منکرتانی, منکر بھی ہیں, قبیحتانی, انتہائی کبھی بدعات میں سے یہ ہیں. جب ائمہ احناف اور فقہاء احناف اس کے بدعت ہونے کا حکم لگا رہے ہیں تو پھر یہ سنت کیسے بن سکتی ہے, پھر اس کا جواز کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.